اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور ایمان والی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا روزوں کے بارے میں رمضان کے متعلق سوال و جوابات چل رہے ہیں، تو آج کی ویڈیو بھی میری اسی کے متعلق کی ہے، روزوں کے متعلق ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا کن سے نہیں ٹوٹتا، یہ کون سی غلطیاں ہیں جو ہم اکثر بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں روزمرہ کی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں یا ویسے کام ہیں جو روزے میں نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم جانے انجانے میں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کام روزے کی حالت میں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج بھی جو میری ویڈیو ہے اسی کے متعلق یہ ہے کہ وہ کون کون سے کام ہیں جو کرنے چاہیے اور جو نہیں کرنے چاہیے، وہ کون کون سے کام ہیں۔ جو آج کی ویڈیو کا ہمارا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی، احتلام ہونے سے روزہ بالکل بھی نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم جو ہے حجامہ کروا سکتے ہیں روزے کی حالت میں، تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی، ہم حجامہ کروا سکتے ہیں، اس سے ہمارا بالکل بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نیچے اس سے جو اگلا ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا کرنے سے یعنی الٹی کرنے سے روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ دیکھیں، اگر تو ویسے الٹی آ جاتی خود بخود آتی ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو یا منہ بھر کی ہو، ٹھیک ہے، یا پھر اسے روزہ یاد ہو یا روزہ نہ یاد ہو، تو اس سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی قصداً کرتا ہے، خود منہ میں انگلی ڈال کے یا اس طرح کام کر کے الٹی کرتا ہے تو اور اس کو یاد ہوتا ہے کہ میرے روزہ تھا، تو پھر اس سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر اس کو یاد نہیں ہوتا کہ میرے روزہ ہے، وہ قصداً الٹی کرتا ہے، پھر اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، کیا سگریٹ پینے سے یا حقہ پینے سے یا اس کا جو شیشہ ہے دوسرا شیشہ یہ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں، حقہ، سگریٹ یا یہ جو شیشہ ہے یہ پینے سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اس سے جو اگلا سوال وہ یہ ہے کہ کیا ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں، بالکل، ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کے بعد کیا جو حاملہ عورت ہے اس کو روزہ رکھنا لازم ہے یا نہیں لازم، ٹھیک ہے، کیا وہ رکھ سکتی ہے یا پھر اس کو نہ رکھنے کی چھوٹ دی گئی ہے؟ دیکھیں، اگر جو حاملہ عورت ہے اس کو اس بات کا اپنی جان کا ڈر نہ ہو، ٹھیک ہے، نقصان نہ ہو یا پھر بچے کی جان کو نقصان نہ ہو، کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہ ہو، تو پھر وہ روزہ رکھ سکتے، اس پہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ کہ اگر کوئی نقصان ہونے کا خدشہ ہو کہ روزہ رکھے گی تو بچے کے جان کو نقصان ہوگا یا خود کو اس کو نقصان ہوگا، تو پھر اس کو چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں اس کو قضا کرنا لازمی ہوگا۔ جب رمضان چلا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا عمل ختم ہو جائے گا، بچہ پیدا ہو جائے گا، بچے کی پیدائش کے بعد پھر وہ اس پہ روزہ رکھنا لازمی ہے، وہ روزہ لازمی رکھے گی۔ اچھا، اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کے لیے سحری کرنا یہ ضروری ہے یا نہیں ضروری، ٹھیک ہے، کیا سحری کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، سحری کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی عادت ڈال لینا یا سحری نہ کرنا یہ ایک سنت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ثواب سے محرومی ہے۔ اچھا، اس سے جو اگلا سوال وہ یہ ہے کہ کیا ہم رمضان سے پہلے صدقہ یا یہ فطرانہ یہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ جی بالکل، کیوں نہیں دے سکتے، رمضان سے پہلے ہم صدقہ بھی دے سکتے ہیں، فطرانہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا یہ سوال ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ہم سرما لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ جی ہاں، بالکل، روزے کی حالت میں ہم سرما لگا سکتے ہیں، سرما لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم روزے کی حالت میں بھی سرما لگا سکتے ہیں۔ اچھا، اس سے جو اگلا سوال وہ یہ ہے کہ کیا ہم روزے کی حالت میں جو اگربتی ہے اس کا دھواں سونگھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، روزے کی حالت میں ہم جو اگربتی ہے اس کا دھواں سونگھ سکتے ہیں، اس سے روزے میں کوئی حرج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں مشق زنی کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، روزے کی حالت میں مشق زنی نہیں کر سکتے، اگر کوئی روزے کی حالت میں یہ برا فعل جو برا کام ہے یہ کرے گا تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا وہ یہ کام کرتا ہے اس کے بعد اس کا نزول ہو جاتی ہے یعنی ڈسچارج ہوتا ہے، تو پھر اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ روزے کی حالت میں کرنا ویسے بھی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر روزے کی حالت میں کرتے تو پھر تو بہت زیادہ گناہ ہے کہ ایک روزے کی حالت میں تھا، روزہ بھی ٹوٹ گیا، روزے کے گناہ الگ سے
یہ گناہ کرنے کا یہ بلکہ جو ہے یہ کام کرنے کا گناہ الگ سے، تو اس سے ہمیں گریز کرنی چاہیے کہ یہ کام بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، کہ چاہے ہم روزے کی حالت میں ہوں یا روزے کے بغیر ہوں، اس حالت میں بھی ہوں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ لوگ بہت زیادہ اس طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک برا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا اگر کوئی شخص ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے تو وہ کیسے روزہ افطار کرے؟ ٹھیک ہے، روزے کے حالت میں ہوتا ہے، وہ ایک ملک میں روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک بندہ وہ پاکستان میں ہے، تو اس نے پاکستان سے سعودی عرب جانا ہے، تو یہاں کے اور وہاں کے ٹائم کافی ڈفرینٹ ہے۔ تو اگر کوئی پاکستان میں روزہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اب یہاں سے ادھر جاتا ہے، راستے میں افطاری ہو جاتی ہے، تو وہ کس ملک کے حساب سے افطاری کرے یا وہ کیسے افطاری کرے، اس کا کیا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر دیکھیں، اگر کوئی شخص پاکستان میں روزہ رکھتے ہیں تو وہ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ دیکھے کہ اپنے جہاز کی بلندی محل وقوع کے حساب سے اگر سورج غروب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، راستے میں ہی، تو پھر وہ ادھر روزہ افطار کر سکتا ہے۔ وہ ٹائم کو نہ دیکھے کہ یہ پاکستان میں تو اس وقت افطاری ہوتی تھی، تو ادھر سعودی عرب اس وقت ہوتی ہے، تو وہ ٹائم کو نہ دیکھ کے وہ یہ دیکھے کہ جہاں پہ وہ ہے وہاں پہ سورج غروب ہو چکا ہے یا نہیں ہوا، چاہے وہ ہوائی جہاز اڑ رہا ہے یا پھر کسی ملک میں اس نے لینڈنگ کی ہے، تو وہ پہلے دیکھے کہ اگر سورج غروب ہو گیا تو پھر وہ روزہ افطار کر لے۔ وہ پاکستان یا سعودی عرب یا کسی اور ملک کے ٹائم کو نہ دیکھے، پھر وہ اپنا دیکھے کہ روز اگر غروب دیکھنا افطاری کے لیے جو شرط یہی ہے کہ غروب آفتاب کو ہونا لازمی ہے۔ اگر سورج غروب ہو جاتے ہے تو اس کے بعد ہم افطاری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر جو سحری کرنا ہے وہ لیٹ کرنا ایک اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک سوال یہ ہمارا اگلا ہے کہ کیا ہم روزے کی حالت میں گلوکوز وہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، اگر کوئی بندہ واقعی کمزور ہے، ٹھیک ہے، جس کو ضرورت ہے، ڈاکٹر ریکوائر کرتے ہیں کہ اس کو گلوکوز لگوائی جائے، وہ انجیکشن کے ذریعے لگواتا ہے، تو پھر روزے کو کوئی حرج نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی بھوک کی وجہ سے بھوک ختم کرنے کے لیے لگاتا ہے، ٹھیک ہے، گلوکوز استعمال کرتے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا، یہ کام کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، یہ درست نہیں ہے، اس سے آپ گریز کریں۔ اچھا، کیا روزے کی حالت میں ہم جسم پہ تیل لگا سکتے ہیں یا مالش کر سکتے ہیں؟ تو اس سے روزہ تو نہیں کیا ہم روزے کی حالت میں جسم پہ تیل لگا سکتے ہیں، مالش کر سکتے ہیں؟ اس سے ہمارا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ جی بالکل بھی نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں ہم جسم پہ تیل بھی لگا سکتے ہیں، مالش بھی کر سکتے ہیں، اس سے ہمارے روزے کو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ کیا ہم روزے کی حالت میں کوئی بھی شخص کی گندی جو فلم ہوتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ دیکھیں، یہ جو گندی فلم ہے یہ دیکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بدکاری کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ روزے کی حالت میں بھی بدکاری کرنا، ٹھیک ہے، یہ گناہ ہے، اور ویسے بھی اس سے بد نظری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بد نظری سے ہمیں بچنے کی تلقین کی ہے، تو ویسے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم نہ تو مشتنی کریں، ٹھیک ہے، یہ برا فعل ہے، نہ یہ کریں، نہ یہ فلمیں ہم دیکھیں، ٹھیک ہے، میوزک سنیں، میوزک بھی بالکل نہ سنیں روزے کی حالت میں، ویسے بھی نہ سنیں، میوزک یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ جو کام ہے نا یہ بدکاری کے کام ہے، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزے کا جو ثواب ہے وہ ہم ملے گا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، اس سے یہ برا کام ہے، برا فعل ہے، ٹھیک ہے، اس سے ویسے بھی بچیں اور روزے کی حالت میں بھی بچیں۔ تو اگلا جو ہمارا آخری آج کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم روزے کی حالت میں شوگر ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ جی بالکل بھی نہیں ٹوٹے گا۔ ہم روزے کی حالت میں شوگر ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اس سے روزے میں کوئی حرج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ویڈیو اسی کے ساتھ ختم ہوئی، زیادہ دھیان انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔